موت کیا چیز ہے؟ موت کیا ہے؟ موت ایک ایسی چیز ہے، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کم من غافل ینسج ثوبا لیلبسہ وانما هو کفنہ۔ دنیا میں چل پھر کے دیکھو کتنے ہی ایسے غافل لوگ ہیں جو بازار سے کپڑا خریدتے ہیں لیلبسہ تاکہ وہ پہن سکیں، انما ہوا کفن ہو، وہی خریدا ہوا لباس اس کا کفن بن جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں دنیا میں چل کے ذرا دیکھو، یبنی بیتن لیسکنہ وانما ہوا موضع قبرہ، دنیا میں چل کے دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے گھر بنایا تھا لیسکنہ تاکہ اس میں سکون سے رہ سکیں، اسی اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا گھر ان کی قبر بن جاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا گھر قبر بن جاتا ہے۔ راوی نے پوچھا مولا جب موت اتنی جلدی آتی ہے تو ہم کیا آپ نے چاہنے والے ہیں؟ مولا ذرا بتائیے، مل استعداد للموت، وہ کون سا مرحلہ ہے جہاں آپ کا ماننے والا چاہنے والا موت کا طلبگار ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ مولا نے جب موت کی حقیقت بتائی تو صحابی نے پوچھا مولا وہ مرحلہ بتائیں، مل استعداد للموت، جب بندہ موت کا طلبگار ہو سکتا ہے، جب خواہش کر سکتا ہے کہ موت آئے۔ کائنات کے عادل امام نے فرمایا ہے 3 نشانیاں ہیں، جس بندے میں یہ 3 علامات مکمل ہو جائیں اس کے لیے یہ حق بنتا ہے، کہہ سکتے ہو یہ موت کا استقبال کر رہا ہے۔ کون سی 3 علامات؟ مولا کائنات نے فرمایا سب سے پہلی نشانی اداء الفرائض۔ ایک بندے کو پتا ہو میرے اوپر میرے رب نے کیا واجب کیا ہے تاکہ اسے ادا کرے، واجب کو ادا کرنے کے بارے میں اس کو خبر ہو اور واجبات ادا بھی کرتا ہو، اسے پتا ہو نماز مجھ پر واجب ہے، روزہ مجھ پر واجب ہے، زندگی میں ایک بار مجھ پر حج واجب ہے، ہر وہ چیز جس طرح محبت اہل بیت واجب ہے، اس طرح ان کی بتائی ہوئی ہر بات کو تسلیم کر کے عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ پہلی علامت کون سی ہوئی؟ اداء الفرائض۔ اچھا مولا دوسری نشانی، مولا فرماتے ہیں اجتناب المحارم، جو چیزیں اللہ نے بندے پر حرام قرار دی ہیں ان سے بچتا ہو، دوسری نشانی۔ تیسری علامت مولا نے کہا بل اشتمال علی المکارم، اپنی زندگی میں اپنے وجود میں اچھے اخلاق پر زور دینے والا اور اپنے اندر اچھے اخلاق کو اپنانے والا ہو، واجبات کی ادائیگی، حرام چیزوں سے بچنا، اچھے اخلاق کو اختیار کرنا، کیا کمال کا جملہ ہے۔ مولا نے کہا جس بندے نے ان 3 مرحلوں کو طے کر لیا وہ واجبات بھی ادا کر چکا، وہ حرام چیزوں سے بچ بھی گیا، وہ اپنی زندگی میں اچھا اخلاق بھی پیدا کر لیتا ہے۔ اب علی فرماتے ہیں ثم لا یبالی اوقع علی الموت ام وقع الموت علیہ، اب علی فرماتے ہیں ان 3 مرحلوں کو عبور کرنے کے بعد بندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی ڈر نہیں، وہ موت سے جا کے ملے یا موت اس سے آ کے ملے، دونوں چیزیں برابر ہو گئی۔ اب کیا خیال ہے جو علی دوسرے کو بتا رہا ہے کہ یہ 3 مرحلے مکمل کرو گے تو موت کا استقبال کر سکتے ہو، کیا علی علیہ السلام کے اپنے وجود میں یہ تینوں کوالٹیز نہیں ہوں گی؟ اپنی بات کو مکمل کرنے کے بعد مولا نے اگلا جملہ یہ کہا، دنیا والوں یاد رکھو میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں
کہ ادا الفرائض بھی ہے، اجتناب المحارم بھی ہے، والاشتمال علی المکارم بھی ہے، پھر کوئی ڈر نہیں کہ وہ موت سے جا ملے یا موت اس سے آ ملے۔ کہتے ہیں واللہ لا یبالی ابن ابی طالب اوقع علی الموت ام وقع علیہ الموت۔ میں علی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ابو طالب کے بیٹے کو بھی کوئی پرواہ نہیں کہ میں موت پہ جا گروں یا موت میرے اوپر آ گرے۔